بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کا گزشتہ ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام ہر ہفتے لے کے ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی خبروں پر ہم تبصرے اور تجزیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جو آپ کو عام دنوں میں دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملتی، پڑھتے ہوں گے یا آپ کی نظر سے گزرتی ہوں گی، لیکن ان کا سرسری تذکرہ رہتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان اہم خبروں کو جن سے کہ اس خطے کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے، ان پر تبصرے اور تجزیے پیش کر کے ان ڈیپتھ ایک ویو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ آج کے پروگرام میں دو بہت ہی اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ ڈاکٹر جی صاحب بالکل، آپ کی دعا بتائیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے اسی پروگرام میں ہم کافی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، آپ کا تعلق بھی ہے ماحولیات سے، آپ خاصا کام بھی کرتے رہے ہیں اس سے متعلق۔ ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی امریکہ، جو کہ اس عالمی لیڈرشپ کے کردار سے وہ نکل چکا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ جو تھی اس نے پیرس ایکارڈ سے خود کو علیحدہ کر لیا، لیکن جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن آتے ہیں، انہوں نے آتے ہی اشارے دیے کہ ہمیں ماحولیات پر بہرحال سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک در حقیقت بہت بڑا اور بہت اہم مسئلہ ہے انسانیت کے لیے۔ انہوں نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جس سے کہ دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے، اور خاص طور پر پاکستان نے بھی اس میں شرکت کی ہے، انہوں نے اپنے اپنے پلانز بھی دیے ہیں، وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ دنیا جو کہ کرونا جیسی وبا سے ابھی پوری طرح سے نمٹ نہیں سکی ہے، ایسی صورتحال میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماحولیات تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایویں گلاں بڑیاں نے، کیا ضرورت کیا تھی اس کانفرنس کی، کتنی اہمیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک مسلسل فینومینا ہے جو پچھلے کئی عشروں سے ہمیں مسلسل ایک ایسی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں ہم مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے عشروں میں اس کی اور بڑی شدت سے ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ جو کرۂ ارض پہ درجہ حرارت بڑھتے جائیں گے اس طرح ہی ماحولیات میں تبدیلی آتی جائے گی، اور اس کے اثرات انسانی صحت پہ پڑیں گے، ہماری فصلوں پہ پڑیں گے اور ہمارے رہن سہن پہ پڑیں گے۔ پوری یعنی جو انسانیت ہے وہ اس سے متاثر ہوگی اور مستقل بنیادوں پہ ہوگی، لہٰذا اس کی اہمیت کرونا سے بہت زیادہ، اگرچہ ہمیں اس وقت لگتا ہے یعنی کہ کرونا ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کانفرنس کی اہمیت آپ نے پوچھی کیوں ضروری تھی، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر سال کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس ہوتی ہے، ابھی ہوئی ہے یو کے میں ایک الگ، لیکن ایک یو این کے تحت انٹرنیشنل ہوتی ہے، وہ تو یو کے میں تو چین اور یو کے نے کی تھی، اور اب امریکہ نے کی ہے انٹرنیشنل مختلف ملکوں کے ساتھ مل کے۔ میں ان کو کوریلیٹ کروں، ایکچولی یونائٹڈ نیشن کا ایک نظام ہے جس میں کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے، UNFCCC ایک ایگریمنٹ ہے جو انٹرنیشنل معاہدہ ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں، کنونشن، اس کے تحت تمام ممالک ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اب پیرس ایگریمنٹ میں ایک سٹینڈرڈ کمٹمنٹ دی تھی تمام ملکوں نے کہ 2013 تک وہ اپنے کاربن کے اہداف کیا رکھیں گے، کہ کتنی امیشن، یعنی 2030 تک، پھر 2050 تک، اس طرح کے اہداف مقرر کیے گئے تھے۔ وہ ایک نیشنل کمٹمنٹ ہوتی ہیں جو ہر ملک نے، پاکستان، چین، امریکہ، روس، تمام ممالک نے اپنی اپنی کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں۔ اب اس کمٹمنٹ کے باوجود اب گزشتہ جو 4 سال تھے اس میں امریکہ سب سے پہلے اس میں بیک آؤٹ کر گیا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، آپ نے جیسے ذکر کیا۔ لیکن اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران یہ ہوا کہ ان 4 سالوں میں جو کمٹمنٹس تھی امریکہ کی وہ اور ڈاؤن چلی گئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا جب ایک تو آپ کی کمٹمنٹ ہے نا کہ آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے اپنی کاربن امیشن کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے، جب آپ کہیں جی ہم اس معاہدے میں شامل نہیں، پھر ہم فری فار آل ہے، جو فری فار آل جو امریکہ میں اس سے ہوا کہ وہاں پہ کاربن امیشن اور زیادہ بڑھ گئی اور اس سے ایک خطرناک حد تک لیول چلے گئے۔ اس کے یاد یہ کہ جب بائیڈن انتظامیہ آئے تو ان کا چونکہ کلائمیٹ چینج ان کے الیکشن ایجنڈے میں بھی شامل تھا، اور یہی وجہ ہے جب یہ واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کہا جی ہم چین کے ساتھ کلائمیٹ چینج پہ ضرور بات کریں گے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ پوری دنیا میں اگر کول کے حوالے سے دیکھا جائے تو چین، کول کا سب سے بڑا کنزمپشن چین میں ہوتا ہے جس سے کہ کاربن زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، اس لیے چین کی کمٹمنٹ بڑی اہمیت رکھتی ہیں پوری دنیا کے لیے۔ اسی طرح
वहाँ पे भी चूँकि कार्बन एमिशन यानी वो ज़्यादा पोल्यूटर मुल्कों की जो फहरिस्त है, एशिया में इन 2 मुल्कों को ख़ास तौर पे पॉइंट आउट किया जाता था जब भी हर साल ये क्लाइमेट नेगोशिएशन होते थे। अब ये कि इस समिट को बुलाने का मकसद क्या था, मैं समझता हूँ ये बड़ी टाइमली थी, और जो बाइडन ने अपनी जो एक कमिटमेंट थी उसको पूरा करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में उन मुल्कों को बुलाया गया था इनिशियली जो 80% जो पोल्यूशन है उसके ज़िम्मेदार है। ठीक है। पूरी दुनिया में अगर पोल्यूशन जितनी भी हो रही है, कार्बन एमिशन जितनी हो रही है, उसमें से 80% जो कर रहे हैं ना ममालिक, उनकी ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन पाकिस्तान चूंकि बिल्कुल इसमें नहीं आता इस कैटेगरी में, पाकिस्तान मुतासिर होने वालों में, तो इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया। और फिर पाकिस्तान के पास एक तजर्बा है जी, अभी जिस पे हम ज़रा जब कमिटमेंट्स की बात करेंगे उस पर बात करेंगे। तो ये इस हवाले से इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहमियत है। और फिर इस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग, उन दोनों की वहाँ मौजूदगी और फिर वहाँ पे जो कमिटमेंट्स हैं इन दोनों मुल्कों की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें कि चीन की तरफ से जो चीन की मुसलसल एक पॉलिसी चल रही है, एक कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि उन्होंने 2030 तक अपनी कार्बन एमिशन जो पीक होती है ना उस पर ले जाके कैप करना है। 2060 तक उन्होंने न्यूट्रल पे लाना है, यानी जीरो कार्बन एमिशन होगी उनकी, न्यूट्रल होगी उनकी जो एक्टिविटीज होंगी उसमें न्यूट्रल होगी। इस पे हम आगे चल के बात करते हैं ये कितना मुश्किल है, डूएबल है, क्या होगा। अभी डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं कि दोनों सदूर जो हैं उन्होंने भी इससे कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। चीन जो है, चीन तो ऑलरेडी जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो जब इससे बैकआउट कर गए हैं तो उस वक्त वो जो गैप आया था, चीन ने तो उस वक्त अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के भी इसमें बिल्कुल इसमें उसकी वजह यही है कि चीन की जो लीडरशिप है उन्होंने 2 लेवल पे सोचा। एक तो आप ये देखें ना, चीनी लीडरशिप के जितने इकदाम हैं उनको थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें, उसमें पहले ये होता था कि कोई 2 अशरे पहले चीन की पॉलिसी का ज़्यादा मेवर चीन होता था। अब इस अरसे में और ख़ासतौर पे पिछले 1 अशरे में चीन की पॉलिसी का मेवर लोकल भी और इंटरनेशनल भी है। यही वजह कि चाहे क्लाइमेट की कमिटमेंट हो, चाहे कोविड या वैक्सीन के हवाले से कमिटमेंट हो, चीन डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलने की भी बात करता है, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है। अभी इस कॉन्फ्रेंस में भी मैं पहले थोड़ा कमिटमेंट्स पे बात करें, फिर खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा एक बड़ा अहम एक चीनी सदर ने एक बहुत अहम फार्मूला पेश किया, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। मैं अभी ज़रा कमिटमेंट्स पे आ जाते हैं। अब ये चीन की कमिटमेंट है 2060 तक न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल, 2030 इन बिटवीन जो है, ये क्या है कि ये कैप करेंगे। नहीं, जब इंडस्ट्रियल स्टेज पे जब पीक पे जाती है ना कार्बन एमिशन, वहाँ से फिर उन्होंने उसको कैप का मतलब वहाँ उसको रोकना है कि उससे ऊपर नहीं जाना। अब अगर थोड़ा सा आप ये देखें कि अभी जो चीन ने कमिटमेंट दी है इस हवाले से, चीन के जो क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर हैं, जो जिसको उनकी उसमें रिप्रेजेंटेटिव कह लें या हम मिनिस्टर समझ लें, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि 2030 तक हम अपने जो कार्बन को एमिशन का जो कैप है वो 7.2 टू 7.5 टन्स पर कैपिटा यानी फीकस के हिसाब से यहाँ तक इसको कैप करेंगे। और ये वो लेवल है जो यूरोपियन यूनियन ने जब यानी 20 तक यानी 92 से लेकर 20 तक जब अपना पीक उनकी आई थी तो उसमें उन्होंने 7.9 रखा था उनका। अच्छा, अब ये उससे भी कम कमिटमेंट है। और जबकि एक सिर्फ और इसके बाद आप ब्रेक पे बेशक जाए, 19.9% जो है, 19.6% ये अमेरिका का कैप रेट है। तो ये थोड़ी सी कमिटमेंट्स हैं जो अभी आगे तो आप पूछिए, दो गुना से भी ज्यादा हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक है डॉक्टर साहब। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, हमारा साथ दीजिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली की, और ये भी उतना ही अहम मामला है जितना कि कोई और यही चूँकि इंसानियत की बका का मामला है। और ऐसे में अगर कुछ आलमी क़ुव्वतें मिल के बैठती हैं और उसमें दूसरे लोगों को भी शामिल किया जाता है, छोटे मुल्कों को भी शामिल किया जाता है, तो सबकी बात सुनी जाती है
اور اس پہ کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کمٹمنٹس کیا رہیں, کیا ہوا, اور کتنی ابھی آپ جو بتا رہے تھے بریک سے پہلے وہ تو اچھا خاصا فرق ہے یو ایس اور چائنا کے جو نہیں, وہ میں بتا رہا تھا ان کی کیپنگ کے, لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں جو اس کانفرنس میں کمٹمنٹ دی ہے امریکی صدر بائیڈن نے, وہ بڑی اچھی ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے اس کو, اور چینی صدر نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, پوری دنیا میں اس کو بڑے اچھے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. وہ کیا ہے, وہ یہ کہ جب پیرس ایگریمنٹ سے امریکہ نکلا ہے اس وقت ان کی کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے 2030 تک یعنی 2020 سے 30 تک 28% تک اپنے اس ایمیشن لیول کو لانا تھا. یہ سکیل کب سے یوز ہونا, 2005 سے پہلے کی جو صورتحال تھی اور 2030 تک. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اس 2005 سے پہلے جو ان کی ایمیشن تھی اور 2030 تک جو ایمیشن ہوں گی اس میں 28% کٹ ہوگا. یہ تھی ان کی پیرس ایگریمنٹ میں کمٹمنٹ, جو انیشل ایگریمنٹ. لیکن اس پہ بڑی پروگریسولی آلموسٹ ڈبل کے قریب چلے گئے ہیں. امریکی صدر نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ 50% کریں گے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے. کمٹمنٹ دی ہے. اسی طرح جو باقی امریکن الائز کنٹری جو اس کو ریئلائز کریں کہ کلائمیٹ چینج کس تیزی سے ہمیں اس کے اثرات دیکھنا پڑ رہے ہیں. جاپان نے بھی اپنی کمٹمنٹس کے ریڈکشن کی بات کی, اور کینیڈا نے پیرس ایگریمنٹ کے لیول پہ کہا تھا کہ 30% تک امیشن کم کریں گے. اب انہوں نے نئی کمٹمنٹ جو اس کانفرنس میں دے رہے ہیں وہ یہ دی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 to 45% ہماری جو ہے نا کٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ ایمیشن جو بات کریں 2030 تک, 2030 تک, اور یہ 2005 کے لیول سے جو جس کو اس میں سکیل بنایا گیا ہے پیرس ایگریمنٹ میں, 2015 کا جو پیرس ایگریمنٹ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ہم ریجن میں آئیں, چین کا میں نے آپ کو بتا دیا جو بڑی کمٹمنٹ ہے, جاپان کی کمٹمنٹ ہے, کورین کمٹمنٹ ہے. انڈیا نے کوئی نئی کمٹمنٹ نہیں دی پرانے پہ, حالانکہ یہ بگیسٹ پولوٹر میں شامل ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کو آپ دیکھیں, پاکستان پولوٹر بھی نہیں, پاکستان 10 سب سے زیادہ امپیکٹ ہونے والے ملکوں میں شامل ہے, اور اس کا ایمیشن کا لیول آپ سن کے حیران ہوں گے 1% سے بھی کم ہے. دنیا میں اگر 100 اگر سکیل ہے, وہ 1% سے بھی کم ہم پولوٹ کر رہے ہیں ماحول کو. ٹھیک ہے, ہماری کاربن ایمیشن کا ہی لیول. اس کے باوجود ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یہ کہا کہ ہم اس میں بھی اتنی ریڈکشن کریں گے کہ 2030 تک 60% ہم گرین انرجی پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ماحول دوست انرجی پہ چلے جائیں گے جس میں کاربن ایمیشن کم ہوں گی. پھر اس میں سے ہم 30% تک اپنی جو وہیکلز ہیں اس کو الیکٹریکل پہ لے آئیں گے. اس کے پلس آپ یہ دیکھیں ہماری کمٹمنٹ جو یہ بلین ٹری کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں بھی یہ کیا کرتے ہیں, ٹریز کیا کرتے ہیں, کاربن ڈپازٹ, بلکہ ان کی کاربن کو بھی ڈپازٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنیں گے. یعنی گلوبل وارمنگ میں پاکستان کے اس بلین ٹری سونامی جو جس کا ہم نے اکثر پروگرام بھی سنا, اس میں ہم اپنا ایک حصہ ادا کر رہے ہوں گے عالمی سطح پہ اس کو کاربن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. یہ وہ امپورٹنٹ. اب یہاں پہ جیسے میں نے ذکر کیا, سوری آپ کی بات کرتی ہے, میرے ایک سی ذہن میں سوال, 1% کے قریب ہم اس سے بھی کم از کم, اس سے بھی کم, تو اور نقصان ہمیں اتنا شدید ہو رہا ہے, اور ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جس نے کوئی خاص کمٹمنٹ بھی نہیں دی ہے, تو جو اس پہ عمل نہیں کرتا, تو اب جیسے دیکھیں نا, آپ کرونا SOPs پہ عمل نہیں کریں تو ان کے لیے کچھ جرمانے بھی ہیں, سزا بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں, اس پہ دیکھیں جب پیرس ایگریمنٹ سے پہلے جب نیگوسیشن ہو رہے تھے نا, جب یہ کمٹمنٹ لیٹسٹ نہیں آئی تھی, اچھا کمٹمنٹ دینے کے بعد ریوائز کرنا ایک ملک کے اس میں ہوتا ہے اختیار میں. اب انہوں نے یہی سمجھا کہ جو ہم نے دے دی بس دے دی ابھی تک جو ہے, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چین نے, پاکستان نے, کینیڈا نے, امریکہ نے نئی کمٹمنٹس دے دی ہیں اس کانفرنس میں, جو توقع بھی کی جا رہی تھی کہ جب 80% پولوٹر بیٹھ کے طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کاربن ایمیشن کو کم سے کم کرنا ہے اگلے آنے والے دنوں میں, تو ادھر سے بھی آنی چاہیے تھی, حالانکہ وہ بڑے پولوٹرز میں شامل ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی انٹرنیشنل ذمہ داری بنتی ہے, لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اپنی پرانی کمٹمنٹ کو پورا کر دیں تو بہتر ہے. ہو سکتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ کمٹمنٹس کے حوالے سے بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ان بٹوین ہوئی ہے, یعنی نئی جو کاپ ہونی ہے, اس سے پہلے یہ کمٹمنٹس آگے جب اگلی کانفرنس آف پارٹیز ہوگی اینڈ آف دی ایئر, اس میں یہ کمٹمنٹ ریفلیکٹ ہوں گی باقاعدہ طور پہ, اس کو ڈاکومنٹ بہتری کی. جی بالکل, یہ بہت اچھی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشائند بات ہے کہ امریکہ نے 50% تک کم کرنے کی بات کی, اور کینیڈا 45 تک جانے کی بات کر رہا ہے. جاپان کی بھی کمٹمنٹ ہے, پاکستان کا بھی. تو اس میں اسی میں چین کے صدر شی جن پنگ نے بہت ہی وہ, جب بھی ان کی میں تو تقریر جب بھی میں نے پڑھی ہے تو مجھے بڑا ایک جو کہنا چاہیے ایک حوصلہ افزا ایک پیغام اس میں ملتا ہے. اس میں بھی بڑی اچھی اور انسانیت سے متعلق انہوں نے
اس کو بنیاد بنا کے باتیں کی ہیں, کمٹمنٹس تو اپنی جگہ ہیں, کچھ اس حوالے سے آپ بتائیے. بالکل, یہ صدر شی کا ایک جو ابھی وہ میں نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 5-6 سالوں میں جتنی وہ انٹرنیشنل فورم میں کوئی بات کرتے ہیں نا, وہاں ایک ایسا لے کے آتے ہیں, وہ فارمولا کہہ لیں, لاہ عمل کہہ لیں, جس پہ کہ گلوبل انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. جی اس دفعہ بھی انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک توازن کریٹ کرنا ہے ہیومن بینگ میں اور کلائمیٹ میں, یعنی نیچر اور انسان کے درمیان ایک توازن کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے, چاہے وہ پہاڑ ہوں, درخت ہوں, جنگلات ہوں, سمندر ہوں, یہ سارا وہ ماحول ہے جو صرف ہمارے لیے نہیں ہے, انسانوں کے لیے صرف نہیں ہے, یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں, ایکو سویلائزیشن, یعنی ایک ایسی انسانی معاشرت یا تمدن جس میں ماحول کو, نیچر کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسا بیلنس کریٹ کرنا ہے, اگر دنیا نے آگے ریزیلینٹ ہونا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے سسٹینیبل ہونا ہے اپنی ڈیولپمنٹ میں, کہ آپ ترقی کریں اس کو بھی دیکھیں اسی نظر سے, اور انسان کی جو ضروریات پوری کریں اس کو بھی اس نظر سے دیکھیں کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے. اور ان کے لیے انہوں نے ایک 6 نکاتی ایک لاہ عمل دیا ہے صدر شی نے, جس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. ٹھیک ہے. ہم آہنگی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی, یعنی جتنے ریسورسز ہیں پوری کرۂ ارض کے, ان کو اگر ہم انسانوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فرض کیا, اگر ہم لکڑی اتنی کاٹ دیں, ہماری اگر ضرورت ہے ہم لکڑی کاٹ کے فارغ کر دیں اور درخت نئے نہ لگائیں, تو جو کاربن ڈپازٹ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا, تو ایک امبیلنس کریٹ ہوگا. لہٰذا یہ ایکو سویلائزیشن جو ان کا کانسیپٹ ہے اس کو ڈیمیج کرے گا. اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ انسانوں اور فطرت یعنی جو نیچر ہے اس کے درمیان ہم آگے ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت. اور فطرت کا قانون بھی ویسے یہی ہے. بالکل یہی ہے, بالکل. پھر دوسرا انہوں نے کہا جو ہم ترقی کرتے ہیں اس کو ماحول دوست ہونے چاہیے. انہوں نے کہا گرین ڈیولپمنٹ. اب گرین ڈیولپمنٹ کیا, جب جیسے لفظ ہم گرین ٹیکنالوجی, گرین انوائرمنٹ, گرین انرجی, گرین ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, گرین اکانومی, تو جہاں گرین کا تصور آتا ہے وہاں تصور یہ ہے کہ آپ نے ایسے ترقیاتی کام کرنے یا ترقی کے عمل کو اس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے کہ یہ ماحول دوست رہے. ٹھیک. اس سے ماحول پہ پڑنے والے جو اثرات ہیں اس کو منیمائز کیا جا سکے. یعنی اگر فرض کیا کہیں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, آپ ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, جس سے کم ایمیشن ہو, کاربن کا اخراج کم ہو اور ڈسٹرکشن کا وہ لیول نہ ہو. پھر ایک ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک پہ جانا ہے اور آج چونکہ ہمارے 2 ٹاپکس ہیں اس لیے میں آپ سے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ساتھ دیجیے گا. اسٹے. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب چونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ آج 2 ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے, آپ ذکر کر رہے تھے چینی صدر شی جن پنگ نے جو خطاب کیا ہے اس میں کچھ جو پوائنٹس تھے, میں چاہوں گا کہ اگر مختصراً آپ تھوڑا سا حوالہ دے سکیں. مختصراً یہ کہ جو 6 پوائنٹ ہیں ان کا ایک ہی ماخذ ہے اور ایک ہی اس کا اختتام ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, جو جیسے میں نے ابھی بات کی تھی, انسانی ضرورتوں اور ماحول کو تحفظ دینے کے حوالے سے. تو یہی اس کا میسج ہے اور ہم نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. اگر دنیا اس فارمولے کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے مطابق ترقی کرتی ہے, گرین انرجی کی طرف جاتے ہیں, گرین ٹیکنالوجی, گرین ڈیولپمنٹ, تو یہ مقصد پورا کرنا کوئی شاید مشکل. بالکل. اور یہ وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ کوئی مقصد پورا کرنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس کی واضح مثال چین کی صورت میں نظر آ رہی ہے. باقی بھی کمٹمنٹس جو آئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حوصلہ افزا ہے, امریکہ کی, کینیڈا کی, جاپان, پاکستان اور باقی سب کو مل کے چلنا ہے. بالکل مل کے چلیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب دوسرا جو ہمارا موضوع ہے, ابھی گزشتہ ہفتے ہی باؤ فورم, باؤ میں بڑا ایک اہم اجلاس ہوتا ہے ہر سال, اس دفعہ اس کی 20ویں اب یہ سمجھ لیجئے کہ سمٹ تھی, اور اس میں بھی پریزیڈنٹ شی نے بھی خطاب کیا اور دنیا کے
بہت سارے ممالک سے مندوبین بھی آئے, انہوں نے بھی شرکت کی, بڑے بڑے سرمایہ کار بھی اس میں تھے. پہلے تو تھوڑا سا عام جو ناظرین ہیں ہمارے, ان کے لیے سمجھنے کے لیے کہ یہ باؤ فورم ہے کیا. ہم خبروں میں تو بہت سنتے ہیں کہ ہوا اور اس میں تقریریں ہوئیں, یہ ہوا, ہے کیا باؤ فورم؟ باؤ فورم بنیادی طور پہ چین میں ہونے والا ایک اجلاس ہے جو ہر سال منعقد ہوتا ہے, اور اس کا 20واں چیپٹر جو, لیکن پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. اس کی اہمیت ہی بالکل اسی طرح جیسے ورلڈ اکنامک فورم ہوتا ہے, عالمی اقتصادی فورم ہوتا ہے نا, وہاں پہ دنیا بھر کی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز آتے ہیں, سرمایہ کار کمپنیوں کے مالکان آتے ہیں, اور چیف جو بڑے بڑے ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ آتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت کدھر جا رہی ہے, ٹریڈ, ٹیکنالوجی, کہاں پہ کیا اپورچونیٹیز ہیں. اسی طرح باؤ فورم جو باؤ ایک علاقے کا نام ہے, ہائنان پروونس میں چین کے, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے. یہاں پہ اس وقت جو امپورٹنٹ بات یہ ہے, کووڈ کے باوجود 2000 سے زیادہ مندوبین نے باقاعدہ طور پہ فزیکل شرکت کی, اور یہ میرا خیال دنیا کی کووڈ کے بعد دنیا کی کوئی سب پہلی بڑی کانفرنس ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے سینئر سطح کے لوگ آئے. ایپل کے یعنی کوک صاحب بھی آئے ہیں, وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ہے یہ اس کی اہمیت ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سرمایہ کار جتنے آتے ہیں ان کو وہ اپورچونیٹیز بتائی جاتی ہیں کہ چین میں اس وقت آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا کام کر سکتے ہیں, کس انڈسٹری کو کیا مراحت دی گئی ہیں, اوپن اپ کس حد تک ہے, یعنی دنیا میں کس قسم کے ٹرینڈ چل رہے ہیں, اور چین نے کیا فیسلٹیز رکھی اور کس طرح چین مل کے تمام کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے اس فورم کی بڑی اہمیت ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اب جب کہ کچھ 14 کروڑ سے بھی زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اموات کی ہم تعداد دیکھتے ہیں وہ 2.5 ملین سے زیادہ چلی گئی ہیں ورلڈ وائڈ. تو ایسے ماحول میں, ایسی صورتحال میں, جب کہ ہم اور ہی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہے یہ پوری دنیا, خاص طور پہ معاشی اعتبار سے, اس تناظر میں یہ فورم جو ہے یہ کیا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ اس میں جو پریزیڈنٹ شی نے جو خطاب بھی کیا تھا اس میں بھی کوئی میسج ہمیں اسی طرح کا ملتا ہے, کوئی امید کی کرن ملتی ہے, میسج کیا ہے اور کیا کتنا معنی رکھتا ہے؟ اس پہ آپ دیکھیں کہ اس میں صرف انہوں نے نا, اگر تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھا جائے کہ میسج کیا آیا, اس کو انہوں نے صرف بزنس پوائنٹ سے نہیں دیکھا. اس کو نارملی یہ تھا, کووڈ سے پہلے جو مارچ 2019 میں ہوئی تھی کانفرنس, اس وقت کووڈ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ پچھلے سال نہیں ہو سکی. اس میں جب اس سے اور ابھی تک دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے. پہلے صرف اور صرف بزنس کی بات ہوتی تھی اس فورم پہ میکسیمم, لیکن اس دفعہ انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے, بزنس کرنا ہے یا ٹریڈ کرنا ہے, وہ ہم نے فیئر کرنا ہے, اور یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ اس سے دنیا کے تمام ملکوں کو, تمام قوموں کو فائدہ ہو, اور یہ بالکل ون ون کی سچویشن ہونی چاہیے. دوسرے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کووڈ کے بعد, اور خاص طور پہ جو گلوبل ریسیشن ہے, اس کی صورتحال میں انیکویلٹی اور غربت میں جو اضافہ ہوا, اس کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا. اور اوبویسلی اس کے بیک آف مائنڈ پہ صدر شی کے خود ان کا پلان ہے جو چین سے انہوں نے کروڑوں لوگوں کو سطح غربت سے نکالا ہے. اسی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم چین کی انہوں نے پھر ترجیحات بتائیں ان سرمایہ کاروں کو. خاص طور پہ انہوں نے کہا جی BRI کا جو منصوبہ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اس کا انہوں نے کہا کہ دیکھیں پوری دنیا میں جس تیزی سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب لوگ اور انیکویلٹی, دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو ہم صرف پاورٹی کی بات کرتے ہیں, ایک انیکویلٹی کی ہوتی ہے. انیکویلٹی میں یہ ہوتا ہے انکم انیکویلٹی ہوتی ہے, سوشل انیکویلٹی ہوتی ہے, اور اس سے جڑی ہوئی سماج کی ہر سطح پہ عدم مساوات جو ہے نا, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو BRI کا منصوبہ ہے, اس سے ہی ہم 76 لاکھ لوگوں کو انتہائی غربت کی سطح سے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. یعنی جو بہت شدید غربت, ایکسٹریم پاورٹی میں جو لوگ ہیں 7.6 ملین, ان کو ہم غربت کی سطح سے اوپر لا سکتے ہیں. دوسرے نے کہا اس منصوبے سے جو مختلف ملکوں میں کام ہوگا, اس میں 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کی غربت کا شکار ہیں, ان کو بھی روزگار کے مواقع ملیں گے اور ان کو بھی اس سے نکالا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک پولیٹیکل میسج دیا ہے, وہ یہ دیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ترقی صرف 1 یا 2 ملکوں کی ترقی نہیں ہے. پھر اس پہ انہوں نے تھوڑی سی بات کی کہ دیکھیں جی, ملک کا چھوٹا ہونا, بڑا ہونا, نیا ملک اگر کوئی کریٹ ہوا ہے, یا کوئی صدیوں پرانی تاریخ رکھنے والا ملک ہے, یا کوئی بہت امیر ملک ہے, یا وسائل کی کمی کا شکار ملک ہے, یہ صرف ایک ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے,
مختلف ملکوں میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک اپنے وسائل، طاقت یا بڑا ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کو دبانے کی کوشش کرے. تو یہاں پہ یہ چیز نہیں چلے گی. طاقت کا فارمولا طاقت کا فارمولا. اور انہوں نے کیٹاگوریکل کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے دنیا کو آگے لے کے جانا ہے، خاص طور پہ کووڈ اور جو اس کے نتیجے میں ہونے والی کساد بازاری، ریسیشن جو ہوئی اکانومی کی، اس کو بہتر کرنے اور ترقی کے ثمرات سے پوری دنیا کو مستفید کرنے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. اس میں انہوں نے کہا جی اب جب تک آپ ملٹی لیٹرلزم کی اپروچ نہیں رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ فیصلہ کریں، گلوبل گورننس جو ہے اس کو آپ اس پوزیشن پہ لائیں کہ اس میں تمام لوگوں کا حصہ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ملک چھوٹا ہے تو اس کی کوئی صحیح نہ ہو سکتا ہے اس ملک کی زیادہ ضرورتیں ہوں. مثلا دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ذمہ داری کہ تمام لوگوں کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، ایک ہوتی ہے ڈفرینشیل رسپانسبلٹی. یعنی ویسے تو مشترکہ ہے کہ تمام لوگوں نے ترقی کے سفر میں آگے چلنا، لیکن ڈفرینشیل کا مطلب ہے کہ یعنی تھوڑی سی مختلف بھی ہے، سملر بھی ہے، مختلف. سملر اس طرح کے تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک ترقی یافتہ دنیا یا ایک ہم آہنگ دنیا کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن کچھ ملکوں کی اضافی ذمہ داری ہیں جو ڈفرینشیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا چین، امریکہ، جاپان، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ اپنے وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ باقی دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کے قابل بنائیں. یعنی ایک ہوتی ہے ایکویلٹی، برابر ہونا، ایک ہوتا ہے اس برابری کو قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا لیوریج دینا. ٹھیک ہے. اس صورتحال کو یہ کہتے ہیں کہ کامن بٹ ڈفرینشیل رسپانسبلٹیز. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو نظر آئی ہے اس میں یہ کہ تمام ملکوں کو مل کے کام کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چین کا تھوڑا سا ایک حوالہ دیا انہوں نے کہا جی ایک تو ہم نے چین کی اکانومی، یہ چونکہ جتنے سرمایہ کاروں سے بات ہو رہی تھی نا، انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری جو چین کی ترقی میں ان 20 سالوں کا بڑا کردار ہے، یہ جو 20واں فورم ہو رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے اس سے بھی جوڑا کہ 2021 اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال ہو رہے ہیں. اب ان دونوں کو ملا کے وہ کہتے ہیں جی ہماری ترقی میں ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہے، ایک تو کمیونسٹ پارٹی اور اس کے لیڈرشپ کا، اور دوسرے جو باؤ فورم ہوتا ہے ہر سال، اس میں جو سرمایہ کار آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی اب ہم نے یہ پابندیاں ختم کر دیں، اب ہماری اکانومی اس حد تک اوپن ہے کہ آپ یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں انویسٹ کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں اپنی دوسری جگہ بنی ہوئی چیزیں بھی لا کے فروخت کر سکتے ہیں. تو بزنس کی اپارچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے یہ فورم جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت اہم ہے. اور اس طرح کے فورم سے نہ صرف چین کی اپنی ترقی ہو رہی تھی بلکہ اس سے باقی ممالک کو اور ان سرمایہ کاروں کو موقع ملتا ہے، پوری سپلائی چین میں پروڈکشن آتی ہے. اور جس کا ہم نے دیکھا کووڈ میں کتنا دنیا کو فائدہ ہوا کہ سپلائی چین ٹوٹنے نہیں پائی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا. ناظرین، بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں جو دونوں موضوعات تھے اس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی آسان الفاظ میں بتایا بھی اور سمجھایا بھی. انسان نے ترقی کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن اس ترقی سے پہلے اسے جینے کا حق چاہیے. اور جینے کا حق، اس تازہ فضا میں سانس لینے کا حق تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے ماحول کا خیال رکھیں گے. اجازت دیجیے آج کے اس پروگرام سے، آپ سے پھر یہی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.